کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے کہا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. جس نے جو لے گیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سبحان کہا. سبحان کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جو بات آ رہی ہے نا تمہیں دماغ میں نہ آئی. ہاں اس لیے پہلے اللہ نے کہا سبحان الذی. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ تمہارے دماغ میں نہ آ رہا ہو تو یہ بات ممکن نہیں ہے. اللہ سے پاک ہے. تمہارے دماغ میں آئے نہ آئے اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مکہ کی زمین یہاں اور مسجد اقصی وہاں اور عرش کہاں لیکن اللہ کی ذات اس پہ قادر ہے کہ دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں. سمجھ رہا ہے؟ اس لیے شاعر نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے نبی کا کتنا اونچا مقام ہے, کتنے عالی مقام ہے, کتنا اونچا مقام ہے. اس شعر سے سمجھیے شاعر نے کہا کیا کہا؟ شاعر نے کہا سبا ان سے جا کر کہنا میرے سلام کے بعد. اے سبا, سبا ایک ہوا, بولو نا سبا ایک ہوا. اے ہوا سبا ایک قسم کی خاص ہوا. سب ہوا کو اجازت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرے. ہر ہوا کو اجازت نہیں ہے. جو ہوا پاکیزہ ہے, جو ہوا بلند ہے, جو ہوا اتنی شاندار سدا بہار ہے اس کو صرف اجازت ہے. اے ہوا ان سے جا کر کہنا, اے سبا ان سے جا کر کہنا میرے سلام کے ساتھ. سمجھ میں والا بات؟ ارے سمجھ میں آئی بات؟ ماشاء اللہ. اے سبا ان سے جا کر کہنا میرے سلام کے ساتھ تیرے نام کی رت ہے خدا کے نام کے ساتھ. تیرے نام کی رت ہے خدا کے نام کے ساتھ. اب آپ اذان کہتے ہیں, اقامت کہتے ہیں, اور آپ کیا باتیں ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اذان میں بھی محمد رسول اللہ کا نام. اب کتنا اونچا مقام. اقامت میں محمد رسول اللہ کا نام کتنا اونچا مقام. تحیات میں محمد رسول اللہ کا نام کتنا اونچا مقام. درود اور سلام تو ان کے لیے ہے, کتنا اونچا مقام. اے سبا ان سے جا کر کہنا میرے سلام کے ساتھ تیرے نام کی رت ہے خدا کے نام کے ساتھ. اللہ اکبر. کتنا اونچا مقام ہے, کتنا اونچا مقام ہے. اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اور وہ انہی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے. اگر ان کی محبت ہے آدمی کے اوپر اللہ کا انعام ہے, ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہے کہ نہیں؟ جی کتنا اونچا مقام ہوا. اور سنیے نبی اللہ نے اتنا اونچا دیا, اتنا اونچا دیا. اللہ اکبر. کتنا اونچا نبی دیا. شاعر کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ ہر امتحان سے پہلے, ہر امتحان کے بعد, بولیے, ہر امتحان سے پہلے, ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اللہ اکبر. آپ ایسا معلوم ہے ماشاء اللہ. کہیے آپ جیسے لگا جوان بنے گا انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. ارے محمد رسول اللہ کا نام آئے اور ہم پہ انعام نہ ہو پائے. آج تو جاگنا ہے اور شیطان کو کہنا ہمیشہ کے لیے بھاگنا ہے. جی ہر ابتدا سے پہلے, ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں. ارے بولیے, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا. اب سیرت کا جو جلسہ ہوتا ہے نا تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کہتے ہیں معاف, مگر ذہن رکھیے گا صاف, نہ کیجیے گا آپ معاف. سارے جلسے میں وہ ہاتھ کر دیتے ہیں. نبی کی سیرت آدمی بیان کرے, اللہ اکبر, ایمان تازہ, زیادہ یقین پہ اندازہ انشاءاللہ. نبی کی سیرت بیان ہو, اللہ اکبر. اللہ نے اتنا اونچا نبی دیا. میں ذرا سا خوبصورتی کی بات کروں ہلکی سی, کیونکہ آپ کا
ہر بات کر لیجیے گا، اگر خوبصورتی کی بات نہ کیجیے گا نا تو کچھ پکو نہیں، طریقہ نہ کر لو خوبصورتی کی بات، اور وہی تو ہے ہزار بات کی ایک بات، چاہے آپ ہزار کر دیجیے برسات لیکن نہ بتائے خوبصورتی کی بات۔ ارے اللہ نے ایسا خوبصورت نبی دیا کہ شاید نے کہا نازا ہے جسم حسن وہ حسن رسول ہے، کیا کہا؟ نازا ہے جسم حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں یعنی چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، کہاں سے ملی؟ چاند نے بھیک مانگا، سورج نے بھیک مانگی، جی الادین نے چہکنا سیکھا، بلبل نے چہکنا سیکھا، بادل نے برسنا سیکھا، جہنم میں بڑھنا سیکھا، جنت میں چلنا سیکھا، یہ سب کو جو یہ ساری خوبیاں اللہ نے دی، کیوں دی؟ محمد رسول اللہ، نہ قرآن ڈرتا نہ ایمان نکھرتا، بولیے بولو نا، نہ قرآن ڈرتا نہ ایمان نکھرتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ اکبر۔ تو شاید نے کیا کہا میرے نبی اتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خاتون کرتی خون، آج کل تو ہر وقت خون، اللہ معاف جی، خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو زلیخا نے کہا کہ پھل کاٹو ہم بانٹو، تو انہوں نے کیا کیا اپنے اپنے انگلیاں تراش نکالی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی خاتون نے، خواتین نے، جی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے، اگر محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتی خدا کی قسم اپنا دل کاٹ لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا خوبصورت نبی، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام، بولیے شاعر اسلام ہے، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسجد نبوی میں انعام ہے، شاعر کو اپنے مسجد نبوی میں انعام دیا اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی مدح کرنا ہے، محمد رسول اللہ کی مدح کرنا۔ حضرت حسان نے کہا احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی، اجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے محمد عربی، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا کہ آپ جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور کیسا پیدا کیا؟ شاعر نے کہا تصویر تیری معیار کمالات بنا کر، بولیے تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانست مصور نے قلم توڑ دیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کو بنا کے خوبصورت اللہ نے خوبصورتی پہ قلم توڑ دیا، اب کسی بدل کا خوبصورت بیان ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد رسول اللہ کی خوبصورتی جی۔ تو اللہ کے اتنا خوبصورت نبی دیا، اللہ اکبر۔ چاند نے روشنی کی بھیک مانگی، سورج نے روشنی کی بھیک مانگی، الادین نے چہکنا سیکھا، بلبل نے چہکنا سیکھا، کس کی وجہ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ ایک مرتبہ وہ جہد آیا اور آنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط فہمی کا اظہار، ایک غلط فہمی کا اظہار، ابھی اظہار پہ اظہار۔ کیا غلط فہمی؟ عام طور پہ لوگوں کو معلومات ہے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ کا چچا ہے، غلط۔ ابو لہب چچا ہے، ابو جہل چچا نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بولیے کیا سمجھ میں آیا؟ ابو جہل محمد رسول اللہ کا چچا نہیں ہے، رشتے دار ہے، قریش خاندان کا ہے۔ ابو لہب چچا ہے، وقت کم ہے، جلدی جلدی نہ چلنا ہے، تو ابو جہل محمد رسول اللہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا محمد رسول اللہ، کہا نہیں کہا محمد، کہا بتائیے کیا حکم فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھے اس بات کے، کوئی آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کوئی آیا اسلام کا لینا، اللہ کا لینا، اللہ کر کے انعام، اور اسلام کا پوری دنیا میں پھیلائے پیغام، تم نے تم کو اس کو کوثر کا جام، تو کوئی آئے یہ پیغام پہنچائے، تو آیا پوچھا آپ خوش ہو گئے کہ مسلمان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو کوئی اگر
مسلم آئے ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ کے لیے مسلمان ہو جائے. اللہ نے قرآن میں کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے سونے بازو کا, بازو سمجھو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے میرے بازو کا کہاں پر ہمارے ہوئے ایسے کام ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے سونے بازو کا. نگاہ پاک مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. نگاہ مرد مومن سے جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بنائی تو محمد رسول اللہ کی نگاہ سے کیا بنی ہے؟ عمر فاروق بنی ہے, ابو بکر صدیق بنی ہے, عثمان غنی بنی ہے, علی مرتضیٰ بنی ہے, خالد سیف اللہ بنی ہے, اور کیا بنی ہے بنی ہے اور حضرت حمزہ بنی ہے. جی محمد رسول اللہ کی نگاہ سے کیا بنیں گے؟ تو وہ آیا ابو جہل اور کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے, کیا ہے میرے ہاتھ اور کیا ہے میرے ساتھ, بتائیں آپ یہ بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ میرے ہاتھ کی چیز اگر یہ بتاتی آپ کون ہے یہ تو 1000 بات کی ایک بات ہوگی اور میں ضرور ایمان لے آؤں گا, میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا اگر یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں. اتنا کہنا تھا کہ مٹھی کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آئے تھے. کنکر سمجھتے پتھر چھوٹے چھوٹے پتھروں نے پکارا, مردے ہی نہیں کلمے پتھر بھی پکار اٹھے. اشارے میں وہ قدرت ہے سرکار دو عالم. آپ نے اشارہ کیا مٹھی کے کنکر نے پڑھا کیا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں, میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں. مذکر و مؤنث سب کے سب نے کہا کہ آپ اللہ ایک ہے, اللہ عبادت کے صرف ذات اللہ ہی ہے اور آپ اللہ کے پکے سچے نبی ہیں. یہ کنگروں نے کلمہ پڑھ لیا, مردے ہی نہیں کلمے پتھر بھی پکار اٹھے. اشارے میں وہ قدرت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب اس نے کلمہ پڑھا کنگروں نے پتھروں کا کلمہ پڑھا تو چاہیے تھا کہ ہونٹوں سے لگاتا, چاہیے تھا کہ چومتا چھومتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھومتا, لیکن بدبخت ہوتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا وہ جب مٹھی میں کنکر جو لایا تو سرکار نے اس سے کلمہ پڑھایا. بولیے وہ جب مٹھی میں کنکر جو لایا تو سرکار نے اس سے کلمہ پڑھایا. مگر نانی پھر بھی ایمان نہ لایا. وہ ایمان سے بھاگا تھا دندن کرنا تھا, وہ ایمان سے بھاگا تھا دندن کرنا تھا, وہ ایمان نہیں لایا اور چلا گیا. جانے کے کچھ دن کے بعد بھول گیا اور آنے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کیا حکم ہے بتائیے. آپ نے سوچا مسلمان ہو جائے گا, دعا کرتے کہ ہم اللہ ہم نے تمہارے کو یا ابو جہل کو مسلمان بنا دے. کہا محمد, کہا کہ کیا بات ہے بتائیے. ایک دم آپ استقبال کے لیے تیار ہو گئے, ایک دم اپنی آواز بنانے کے لیے تیار ہو گئے. کہا آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو میں مسلمان ہو جاؤں. اب چاند کو 2 ٹکڑے کر دو میں مسلمان ہو جاؤں گا. محمد رسول اللہ نے فرمایا سچ میں مسلمان ہو جائیں گے, آپ پکا مسلمان ہو جائیں گے. لیکن وہ آدمی کچا تھا, کیا بات کرے گا, پکی بات کر سکتا ہے ایسا آدمی. اس نے کہا نہیں اس پر میں مسلمان ہوں, آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا. شق القمر کا معجزہ قربان جائیے. یہ شق القمر کا معجزہ قربان جائیے. انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح, انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح. آپ نے اشارہ فرمایا چاند تو ٹکڑے ہو گیا. کربلا کے بادشاہ نے دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور ابو جہل کا مقدر سو گئے. کربلا کا بادشاہ مسلمان ہو گیا. تاریخ دیکھیے پڑھیے نوجوان, ہمارے تاریخ دیکھیے پڑھیں. کربلا کا بادشاہ مسلمان ہو گیا. کربلا سے جانتے ہیں کربلا اپنا ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ ہے, مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفہ تحائف بھیجا. اور ابو جہل کا محمد آپ پہلے زمین پہ جادو کرتے تھے, آپ نے آسمان پہ بھی جادو کیا. اس لیے شاعر نے کہا کیا, اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں اللہ نے کہا, شاعر نے کہا وہ تو بتا دیا اللہ نے قرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. ہے نا آپ کو خبر, ارے بھائی ہے نا قرآن کی سورت ہے سورت القمر, ہے نا خبر. چاند بھی محمد رسول اللہ سے روشنی اور چاندنی کی بھیک مانگا, سورج بھیک مانگا. اب کیا ہوا, قرآن نے اعلان کیا اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب ہونے کی علامت ظاہر ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ قرآن دے رہا ہے, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جہاں پہ اللہ کے نبی کے پاس ابو جہل نے حجت کیا
کنکر اللہ کے نبی نے کنکر کو کلمہ پڑھایا، چاند کو جو ٹکڑا کیا وہاں پہ جانے کا اللہ نے مجھے موقع دیا، وہاں پہ بھی گئے اور وہاں سے بھی اس واقعے کو یاد کیے کہ اللہ اکبر کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ چاند کو ٹکڑے ہو گیا، آج جو ٹکڑے ہو گیا کل کیا ٹکڑے ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ محمد کے کلمہ پڑھنے والے محمد کا کلمہ پڑھ کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں کوثر کا جام پائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ تو آپ کی خوبصورتی، آپ کا کمال، آپ کا جمال، اور آپ سے اسی خوبصورتی کی وجہ سے، اسی کمال اور جمال کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، صحابہ نے ایسی محبت کی ہے، محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی ہے کہ وہ واقعات میں آپ کو بتاؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، زیادہ ہوگا۔ ایک واقعہ سنیے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے دیوانے، فرزانے، اللہ کے حکم میں مر جانے، اور وہ صحابی دیہات میں کام کر رہے تھے اور دیہات میں کھیتی کا کام کر رہے تھے جی، اور کھیتی کا کام کرتے کرتے دل میں یہ ارمان ہے، آرزو ہے سینے میں کہ ان کے میں پہنچ جاؤں، اے خدا مدینے میں۔ آدمی کو آرزو ہوتی مدینہ جانے کی، مکہ جانے کی۔ صحابی کھیتی کا کام کر رہے ہیں، تڑپ رہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کب جاؤں گا، ان کی زیارت کب کروں گا۔ اچانک یہ اختلاف ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد رسول اللہ وفات پا گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا میں سب سے بڑا غم یہ 12 وفات سنا ہے آپ نے؟ 12 وفات سمجھ میں نہ آتا، 12 وفات پر ہم جلوس نکالتے ہیں، وفاتوں کے دن جلوس نکلو، اللہ اکبر۔ اصلاح کیجئے، اصلاح کیجئے، ضد پہ نہیں رہیے، مسلمان ضد نہیں کرتا ہے، تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے۔ 12 وفات، آج سے 10 سال 12 سال پہلے کہاں پر ہو؟ 12 وفات۔ اب 12 وفات کو خوشی، وفات بھی اور خوشی بھی، پڑھیے، تاریخ پڑھیے۔ میں اشاروں میں بات کرتا ہوں، زیادہ وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اگر زیادہ وقت ہو جائے تو شریف پڑھیں، بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے موقع دیا کہ انشاءاللہ اللہ نے کہتا ہے زندہ تعبیدہ، پھر انشاءاللہ آئیں گا۔ اب کیا ہوا؟ صحابی کو معلوم ہوا اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، ہزار غم کی بات ہو گئی اور دل بھی رات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابی کھیتی کا کام کر رہے تھے اور کھیتی کا کام کرتے کرتے اٹھے اور ہاتھ پھیلایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ، میں اپنی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا، مجھے آپ نے آنکھ دی، میں نے آپ کی دی ہوئی نعمت، آپ کا استعمال رسول اللہ کی زیارت کے لیے رکھا تھا۔ میں آپ اے اللہ، میری آپ تو نبی کی زیارت کے لیے تھی، باقی کام اس کے صرف میں ہوتے تھے۔ اے اللہ، آپ دنیا میں کر ہے، مجھے آنکھ نہیں چاہیے، روشنی نہیں چاہیے، میرے ہاتھ کے اوپر سے نیچے آنے سے پہلے اے اللہ میری آپ کی بینائی ختم کر دیجیے۔ آپ اس آنکھ سے جو رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اب کسی چیز کو نہیں دیکھوں گا۔ صحابی نے دعا کی، رونا شروع کیا، ابھی ہاتھ اوپر اٹھا ہوا نیچے نہیں آیا۔ صحابی ہمیشہ کے لیے نابینا اور اندھیر ہو گئے۔ کہ اس آنکھ سے جو محمد رسول اللہ کو دیکھتا تھا، اس آنکھ سے صرف ان کی زیارت کرتا تھا، اب وہ نہیں ہے، اب کسی چیز کو دیکھنا مجھے اچھا ہی نہیں لگے گا۔ اے اللہ، تم آپ کی روشنی ختم کر دے۔ صحابی کی دعا مکمل نہیں ہوئی، ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں گیا اور صحابی کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ سے محبت۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ احد کے میدان میں آئی، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو شکست ہو گئی ہے، صحابہ کو شکست ہو گئی ہے، مسلمان جنگ ہار گئے ہیں، مسلمان شہید ہو گئے، 70 صحابی شہید ہو گئے، انا للہ۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، 70 زخم ان کے جسموں پہ آیا، ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا، ان کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئی، ان کا بھیجا نکال دیا گیا، ان کا سینہ نکال کے ہندہ نے چبایا نہیں کیا تو پھینک دیا۔ ایسے میں ایک خاتون آئی، اس کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے میدان احد میں آئی اور آنے کے بعد کہا بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ کیا کہا؟ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ اب وہ رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس لیے تمہارا باپ شہید ہو گیا،
کسی نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ہم ہوتے آپ ہوتے باپ شہید ہو جائے، بیٹا شہید ہو جائے، شوہر شہید ہو جائے، بھائی شہید ہو جائے. دنیا میں سب سے قریبی رشتے کون ہیں؟ شوہر، باپ، بیٹا، بھائی. اس سے قریب کوئی نہیں ہے. خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ شہید ہو گئے، جنت میں ملاقات ہوگی، جنت میں بات ہوگی، لیکن بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو صحابی نے کہا، خاتون نے کہا کل مصیبت بعد اجل. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ موجود ہیں تو سب مصیبت کھینچ ختم. آپ ہے وہ سب مصیبت ختم ہے. آپ ہے تو ہزار بات کی ایک بات ہے. اللہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادا کرے. اس محبت کے لیے کم سے کم دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.